ادھر آؤ، دیکھو ذرا، کل کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ شراب نہیں پینی تم نے، آج پھر شراب پی کر آ گئے ہو نا؟ سکندر کب سدھرو گے تم؟ سکندر نے لڑکھڑاتے ہوئے، تم میری شراب کے پیچھے پڑی رہتی ہو، دیکھو دیکھو کوئی شراب پی ہے میں نے؟ حوریہ منہ پر ہاتھ رکھ کر، کتنی گندی بدبو آ رہی ہے تمہارے منہ سے سکندر۔ سکندر بیڈ پہ لیٹ گیا۔ حوریہ ادھر آ میرے پاس، ادھر آ۔ حوریہ سکندر کے شوز اتارتے ہوئے خود سے باتیں کرنے لگی۔ سکندر کب سدھرو گے تم؟ سارا دن آوارہ لوگوں کے ساتھ گھومتے رہتے ہو، رات کو یوں نشے کی حالت میں گھر آتے ہو، کوئی پرواہ نہیں میری تم کو، کوئی فکر نہیں میری سکندر، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، بیوی ہوں تمہاری۔ لیکن حوریہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سکندر بے ہوشی کی عالم میں بیڈ پہ پڑا تھا۔ حوریہ پاس بیٹھ گئی۔ سکندر میرے کیا خواب تھے، میں چاہتی تھی میرا ہمسفر ایسا ہو جو مجھے سمجھے، میری خوشی غمی میں میرے ہر درد کا شریک ہو، جو میرے دل پر ہاتھ رکھ کر میری دھڑکنوں کی آواز سمجھ جائے، جو مجھے وقت دے، مجھے عزت دے، میرا مان ہو، جس پر میرا بھرم ہو، جو مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر مسکراتا، جو میرے ناز نخرے اٹھاتا۔ میں اتنا پڑھ لکھ کر دیکھو نا سکندر تمہارے ساتھ جڑ گئی۔ تم شادی سے پہلے شرابی نہیں تھے، تمہاری ماں نے کہا تھا، لیکن یوں اب میرا دن بھر نوکری کرنا، رات کو تمہارے شراب کی بدبو میں رہنا، سکندر میں کیا کروں؟ حوریہ ٹیچر تھی پرائیویٹ اسکول میں، بہت خوبصورت تھی، لیکن نصیب خوبصورت نہیں تھے، ہم سفر اچھا نہیں تھا۔ حوریہ کو جو تنخواہ ملتی اس سے گھر کے اخراجات چلا رہی تھی۔ سکندر صبح اٹھا، حوریہ نے ناشتہ بنایا۔ سکندر اٹھو، منہ دھو لو، جلدی سے میں نے اسکول بھی جانا ہے۔ سکندر کروٹ بدلتے ہوئے، حوریہ میری جان تم چلی جاؤ اسکول، میں کر لوں گا ناشتہ۔ حوریہ نے بازو سے پکڑا، سکندر کو اٹھایا۔ اٹھو، اپنا خیال بھی رکھا کرو پاگل۔ سکندر غصے میں، یار میں تو شادی کر کے پھنس گیا تمہارے ساتھ۔ حوریہ مسکرانے لگی، اچھا ٹھیک ہے آپ پھنس گئے۔ سکندر کا منہ دھویا، اس کی شیو بنائی، کپڑے چینج کروائے، اپنے پاس بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا۔ سکندر منہ بناتے ہوئے بولا، ویسے قسم سے حوریہ بہت مکھن لگاتی ہو تم۔ حوریہ پیار سے بولی، سکندر تم اور تمہاری باتیں، اب میں لیٹ ہو رہی ہوں اسکول کے لیے، اپنا خیال رکھنا۔ سکندر سارا دن آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا، اس کو کہاں خیال تھا کوئی حوریہ اس کے لیے اپنا جیون بانٹ چکی ہے، کوئی حوریہ اس کے لیے جیتی ہے، کوئی حوریہ اس کے لیے تڑپتی ہے۔ لڑکی ہونا بھی کتنا مشکل ہے، چاہت ہو نہ ہو، دل چاہے نہ چاہے، جس کے ساتھ قبول ہے 3 بار کہہ دیا، اس کے ساتھ جینا پڑتا ہے، پھر چاہے وہ ہمسفر در در کا محتاج کر دے یا پلکوں پہ بٹھا لے، ہر حال میں جینا پڑتا ہے۔ حوریہ کا باپ نہیں تھا، وہ خاموش تھی۔ بوڑھی ماں پہ کیوں بوجھ بنوں، ماں کے گھر جا کر جیسی بھی گزر رہی ہے سکندر کے ساتھ گزار لیتی ہوں۔ حوریہ چائے بنا رہی تھی، سکندر شور مچاتا ہوا گھر آیا۔ حوریہ باہر نکلو، مجھے پیسے دو جلدی سے۔ حوریہ گھبراہٹ سے کچن سے باہر آئی، کیا ہوا سکندر؟ سکندر چلاتے ہوئے کہنے لگا، حوریہ مجھے پیسے دو۔ حوریہ نے پیار سے بات کرتے ہوئے کہا، سکندر پیسے نہیں ہیں میرے پاس، ابھی تنخواہ نہیں ملی۔ سکندر غصے سے چلانے لگا۔ حوریہ کچن میں چلی گئی۔ سکندر چلاتے ہوئے کچن میں آیا، حوریہ پیسے دو مجھے۔ حوریہ نے انکار کر دیا۔ سکندر نے تھپڑ مارا، حوریہ چائے پہ گر گئی، ہاتھ جل گیا۔ حوریہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ سکندر کو محسوس ہوا حوریہ کو لگ گئی ہے، وہ چاہے نشے میں تھا لیکن اس کو احساس ہو رہا تھا اس سے غلط ہو گیا ہے۔ حوریہ کیا ہوا؟ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ سکندر بھی گھر سے باہر چلا گیا۔ حوریہ آہیں بھرتے ہوئے رونے لگی، یا اللہ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں نے ایسا کیا گناہ کیا، کیا گناہ ہو گیا مجھ سے جو مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا؟ اللہ میری مدد کر۔ وہ ہاتھ میں مرہم لگا رہی تھی، ساتھ روئے جا رہی تھی۔ سکندر دوستوں کے ساتھ بیٹھا سگریٹ کا دھواں اڑا رہا تھا، اسے کوئی فکر نہ تھی اس کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی بے بس لڑکی کس تکلیف میں ہے، وہ بے خبر تھا اس کی جیون ساتھی رو رہی ہے۔ حوریہ روتے ہوئے سو گئی۔ سکندر ساری رات گھر نہ آیا۔ صبح نشہ اترا، گھر آیا، دیکھا حوریہ اسکول جا چکی تھی۔ فریج سے کھانا نکالا، کھانے لگا۔ ایک فون کال کر کے حال تک نہ پوچھا سکندر نے حوریہ کا۔ حوریہ اسکول گئی، وہاں اسکول کے پرنسپل حوریہ کو دیکھ کر ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، حوریہ سے پوچھا، حوریہ کیا ہوا ہے؟ حوریہ خاموشی سے سر ہلایا، کچھ نہیں۔ پرنسپل حوریہ کو پسند کرتا تھا، وہ حوریہ کو اپنانا چاہتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ حوریہ خوبصورت، پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے،
اچھی ہمسفر بن سکتی ہے۔ حوریہ بھی محسوس کرتی تھی پرنسپل کی خواہش کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ گھر آئی، سکندر بیڈ پہ پڑا سویا ہوا تھا۔ حوریہ خاموشی سے کھانا بنانے لگی۔ سکندر اٹھا، دیکھا حوریہ کے ہاتھ پر زخم۔ پاس آیا، پیار سے ہاتھ پکڑا۔ میری جان، سوری، نشے میں پتہ نہیں چلا تھا مجھے معاف کر دو۔ میں کیا کروں، میں چھوڑنا چاہتا ہوں نشہ، لیکن نہیں چھوڑ پاتا، معاف کر دو مجھے۔ حوریہ نے سکندر کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک درد تھا جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، سکندر سدھر جاؤ اس سے پہلے کہ میں کچھ غلط قدم اٹھا لوں۔ سکندر کمرے میں گیا، رونے لگا۔ آج پہلی بار اس کو احساس ہوا تھا کہ وہ کتنا غلط کر رہا ہے حوریہ کے ساتھ۔ اس کا سر پھٹنے لگا درد سے، اس کو نشہ چاہیے تھا، وہ تڑپنے لگا۔ شراب کی بوتل نکالی، پینے لگا۔ حوریہ کمرے میں آئی، دیکھا سکندر شراب پی رہا ہے، وہ ٹوٹ گئی۔ سکندر میری حالت کیسی ہے، میرا ہاتھ جلا ہوا ہے، میں تھک گئی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں جس کمرے میں تم وہاں شراب پیتے ہو۔ دوسرے دن اسکول گئی، اسکول کا پرنسپل دانش، اس نے حوریہ کو اپنے آفس میں بلایا، حوریہ کو بیٹھنے کا کہا۔ دانش ہچکچاتے ہوئے بولا، حوریہ میں جانتا ہوں جو میں کہنے جا رہا ہوں بالکل غلط ہے، لیکن میرا دل مجھے کہتا ہے بول دو آپ سے۔ میں جانتا ہوں آپ کا شوہر آپ کے ساتھ بہت زیادتی کرتا ہے، وہ آپ کی قدر نہیں کرتا، آپ کو مارتا ہے۔ کب تک حوریہ یوں برداشت کرو گی؟ ساری زندگی تمہارے سامنے ہے ابھی، میں چاہتا ہوں تم اس سے خلا لے لو اور مجھ سے شادی کر لو، بہت پیار کرتا ہوں آپ سے۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دانش، کیسے یقین کروں آپ پہ کہ آپ بھی اس جیسے نہیں ہوں گے؟ دانش نے حوریہ کا ہاتھ پکڑا، یہ سب کچھ جو میرا ہے، اسکول، گھر، میری گاڑیاں، سب کچھ تمہارے نام کر دوں گا، بس نکل آؤ اس جہنم سے حوریہ۔ حوریہ نے کچھ وقت مانگا اور گھر آ گئی۔ سکندر گھر نہیں تھا، سوچنے لگی سکندر سے شادی کو 2 سال گزر گئے، مجھے اذیت کے سوا کچھ نہیں ملا، دانش کے ساتھ اچھا فیوچر ہے۔ سکندر رات کو گھر آیا، شراب کے نشے میں تھا، حوریہ کو آواز دے کر کہنے لگا، کھانا دو مجھے۔ حوریہ نے خاموشی سے کوئی بات کیے بنا سکندر کو کھانا دیا، پاس بیٹھ گئی۔ سکندر کھانا کھاتے ہوئے، حوریہ پریشان لگ رہی ہو کیا؟ حوریہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ بات کروں گی صبح۔ حوریہ نے ناشتہ بنایا، سکندر کو اٹھایا، ناشتہ کرتے ہوئے کہا، سکندر مجھے معاف کر دینا، اپنا خیال رکھنا، یہ طلاق کے پیپرز ہیں، میں نے دستخط کر دیے ہیں، تم بھی کر دینا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ سکندر کو ایک دھچکا لگا، حوریہ مذاق نہ کرو۔ حوریہ نے سخت لہجے میں کہا، میں مذاق نہیں کر رہی، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، دستخط کرو اور مجھے آزاد کرو، بس۔ سکندر کرسی سے اٹھ کر حوریہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں حوریہ، تمہارے بنا نہیں، میں نہیں جی سکوں گا حوریہ، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں شراب چھوڑ دوں گا۔ حوریہ میری طرف دیکھو نا، میں وہی کروں گا جو تم کہو گی، رکو۔ سکندر دوڑتے ہوئے گیا، شراب کی بوتلیں لا کر توڑنے لگا۔ یہ دیکھو حوریہ، یہ سب پھینک دی، میری طرف دیکھو نا، جو کہو گی کروں گا، میں بدل لوں گا خود کو، مجھے ایک موقع دو نا۔ حوریہ نے غصے سے کہا، سکندر کتنی بار ایسے وعدے کر چکے ہو تم، میں اب تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی۔ سکندر حوریہ کے پاؤں پکڑ کر رونے لگا، حوریہ بدل لوں گا خود کو، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ حوریہ اٹھی اسکول چلی گئی۔ دانش بہت خوش تھا، حوریہ لے لی طلاق؟ حوریہ نے کہا، بس دستخط کر دے وہ۔ دانش پیار بھرے لہجے میں، اچھا پھر کل ہم شادی کر لیں گے۔ دانش بہت خوش تھا۔ سکندر حوریہ کی تصویر کو سینے سے لگا کر چیخ چیخ کر رونے لگا، حوریہ میں نہیں پیوں گا شراب، سب برے کام چھوڑ دوں گا۔ اس کا سر پھٹنے لگا درد سے، نشے کی طلب ہونے لگی۔ سکندر تڑپتا رہا، لیکن آج اس نے شراب نہیں پی۔ حوریہ آج گھر نہ آئی تھی، دانش کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی گئی۔ سکندر نے حوریہ کو فون کیا، نمبر بند تھا۔ سکندر کا دل چاہ رہا تھا کہ حوریہ کو سینے سے لگا لے، حوریہ کو وہ ہر خوشی دے جو ایک اچھا ہمسفر دیتا ہے۔ حوریہ رات 12 بجے گھر آئی، سکندر سویا نہیں تھا، حوریہ کو دیکھ کر مسکرانے لگا، حوریہ نمبر بند تھا تمہارا، پتہ ہے میری جان نکل رہی تھی سوچ سوچ کر، دیکھو آج میں نے کھانا بنایا ہے تمہارے لیے۔ حوریہ نے غصے سے کہا، سکندر چھوڑ دو نا ناٹک کرنا، میں کل شادی کر رہی ہوں دانش سے۔ سکندر مسکرانے لگا، اچھا سنو نا، میں اب بدل جاؤں گا، نہ چھوڑو مجھے، میں ہر خوشی دوں گا تم کو۔ حوریہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، سکندر نہیں، اب نہیں۔ سکندر کھانا لے کر آیا، اچھا طلاق لینا چاہتی ہو نا، کر دوں گا دستخط، میرے ہاتھ سے بنا کھانا تو کھا لو، دیکھو نا کتنے مزے کی بریانی بنائی ہے تمہارے لیے، آج آخری دفعہ اپنے ہاتھ سے کھلاؤ نا مجھے۔ حوریہ نے نہ چاہتے ہوئے سکندر کو کھانا کھلانا شروع کیا۔
सिकंदर रो रहा था, आंसू झोली में गिर रहे थे। हुरिया, क्या दोबारा कभी यूं तुम्हारे हाथ से खाना खा सकूंगा? अच्छा सुनो ना, मुझे जाते हुए दिल से माफ कर देना। बहुत दिल दुखाया है ना तुम्हारा मैंने। हुरिया, मैं भी कितना पागल था, तुमको समझ ना पाया। अब रोने का क्या फायदा? हुरिया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगी, बड़ा घर होगा तुम्हारा, मुझे तो याद भी नहीं करोगी ना तुम। जन्मों के रिश्ते नहीं तोड़े जाते, सफर में नहीं हम सफर छोड़े जाते। हुरिया कमजोर पड़ने लगी। सिकंदर ने हुरिया का हाथ पकड़ा। बाहर बारिश हो रही थी। कितना प्यारा मौसम है ना हुरिया। आज मैंने शराब नहीं पी। मैं तुम्हारे जाने के बाद जॉब तलाश करूंगा, फिर इस घर में तन्हा तुम्हारी यादों के सहारे जीता रहूंगा। तुम्हारी तस्वीर को सीने से लगा के रखूंगा। मेरे जैसे बुरे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। सिकंदर ने पेपर निकाला, दस्तखत करने लगा। हुरिया ने सिकंदर का हाथ पकड़ लिया। सिकंदर, क्यों सताते हो मुझे पागल? मैं कहीं नहीं जा रही। वो तलाक के पेपर फाड़ते हुए, आई लव यू सिकंदर। सिकंदर ने हुरिया को सीने से लगाया। आई लव यू टू मेरी जान। सिकंदर ने शराब छोड़ दी, हर बुरा काम छोड़ दिया, जॉब पे जाने लगा, हुरिया का ख्याल रखने लगा, हुरिया को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहने लगा। इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ। हुरिया को एक शहजादी की तरह रखा था। सिकंदर ने 5 वक्त की नमाज अदा करता था। घर के कामों में भी हुरिया की मदद करने लगा। हुरिया दिलो जान में बस गई थी। अब सिकंदर के उम्रा करने के लिए मदीना मुनव्वरा हाथ में हाथ थामा, दोनों बहुत खुश थे।